بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھو الذی، جس ذات نے جعل لکم، تمہارے لیے کیا ہے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش بنایا۔ زمین کو نہ تو اتنا سخت کر دیا ہے کہ اس پہ آدمی لیٹ ہی نہ سکے، نہ ہی ساری زمین کو دلدل بنا دیا ہے کہ لیٹے اور دھس جائے۔ فرمایا جعل لکم الارض فراشن، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا، اس سے ترجمہ کیا ہے۔ والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت بنا دیا۔ بنا کے دو ترجمے کیے گئے کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، یا فرمایا ہے کہ آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنا دیا۔ بنا عربی میں عمارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو آسمان ایک عمارت ہے بڑی زبردست بھی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی کی روح کو وہاں لے جائیں تو ساری بات کھلے گی موت کے بعد ہی شاید، لیکن زبردست عمارت ہے، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، تہ بتہ 7 آسمان ہیں، ہر طرح کی مخلوق ہے، اور ٹائم نہیں ہے۔ اصل تو جو بات ہے ٹائم نہیں، جس ٹائم کے ہم مقید ہیں نا، کہ ٹائم کی وجہ سے یہ اثرات پڑتے ہیں نا، کہ ابھی جوان ہے پھر بوڑھا ہو گیا، ٹائم کا سارا چکر چلتا ہے، وہاں ٹائم نہیں، ٹائم کانسٹنٹ ہے۔ جیسے کیمسٹری میں ہمیشہ ٹائم کانسٹنٹ رہتا ہے نا، جتنے بھی آپ لوگوں نے تو پڑھی ہی ہوگی، تو وہ ٹائم وہاں کانسٹنٹ ہے۔ جو چیز جس حال میں گئی واپس اسی حال میں آ جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اٹھا لیا تھا، ٹائم کانسٹنٹ ہے، وہ یہاں آئیں گے تو پھر ان کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ دروازے ہیں، قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء، اور جب فرعون غرق ہوا تو آسمان اس پہ نہیں رویا۔ اس کا مطلب ہے مومن پہ آسمان روتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس دروازے سے مومن کا رزق آتا ہے اور جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں، وہ اس کی موت پہ رو پڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ اب میں بند کر دیا جاؤں گا اور پھر میں نہیں کھلوں گا۔ ہوتا بھی یہی ہے۔ تو کروڑوں آدمی ہیں اور کروڑوں دروازے ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بیان کی۔ تو یہ مراد کہ والسماء بناءً، آسمان کو یا تو چھت بنایا یا عمارت بنائی ہے، جو ہمیں تو یہاں سے نظر نہیں آتی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے کیا کیا، پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس کے ذریعے نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رزق لکم، تمہارے کھانے کے واسطے اللہ نے رزق نکالا ہے۔ اللہ تعالی نے چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ تم لوگ کھاؤ، رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سب چیزیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ سارے عقلی دلائل ہوئے۔ سو ہرگز نہ ٹھہرانا انداد، اللہ کا ند۔ ند کی جمع ہے انداد۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ تم بھی جانتے ہو، یعنی تم بھی جانتے ہو کہ آسمان کو بنانا، زمین کو پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔ تو جب اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہیں تو پھر تم کس طرح کسی کی عبادت کر سکتے ہو؟ ند کو دونوں طرح عربوں نے استعمال کیا ہے، اور بہت اچھی چیز ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پہ لکھی ہے۔ یہ ابن قیم بڑے کام کا بندہ تھا، ان کی چیزیں پڑھی، اور ان کی زاد المعاد جو ہے نا، یہ جو کتاب ہے، کاش ایسی کوئی کتاب اردو میں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اتباع سنت پہ سیرت کا سارا کتب خانہ ایک طرف اور ایک یہ زاد المعاد ان کی کتاب ایک طرف۔ اتنی زبردست چیز ہے زاد المعاد، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، ترجمہ اگرچہ غلط کیا ہے لوگوں نے، لیکن بڑے کام کی چیز۔ کوئی آدمی ہمت کرے اور اتنی احادیث جمع کر دے اردو کی کتابوں سے،
اور اس میں جو احناف کا یا جو فقہا کا موقف ہے اپنا وہ لکھ دے، کیونکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ احادیث لاتے ہیں، پھر حنبلی مسلک بھی زیادہ لاتے ہیں کیونکہ وہ حنبلی تھے، اگرچہ باقی فقہا کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر اس جیسی دوسری کتاب اب تک آئی نہیں۔ کمال کی چیز، یہ جو کتابیں ہم آپ سے ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ اگر لکھیں گے، کبھی پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہر فن کی ایسی کتاب ہے جو بس آدمی کچھ نہ پڑھے اس کتاب کو پڑھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، شیعت کے رد میں ایسی کتاب ہے کہ اب تک شیعہ نے اس کا جواب نہیں لکھا۔ اس کے جواب میں 22 جلدیں اہل تشیع نے لکھی ہیں، لیکن جو بات شاہ صاحب کی ہے وہ شاہ صاحب کی۔ تحفہ اثنا عشریہ ایسی چیز ہے جو سبکن کسی استاد سے پڑھنی چاہیے۔ کچھ مت پڑھیے شیعت پہ، بس وہ ایک کتاب پڑھ لیں، تو ایسے نہیں ہے کہ شاہ صاحب خام خواہ کوئی گالم گلوچ اور یہ چیزیں، وہ بھی غلط بات ہے۔ بڑی تہذیب، بڑی شائستگی سے لکھی ہے، اور اودھ والوں نے پورا زور لگا لیا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا کسی طرح وہ کریں، نہیں کر سکے۔ اودھ کے جتنے نواب تھے انہوں نے اپنے یہاں اہل تشیع کو جمع کیا، مجتہدین کو، اور کہا اس کتاب کا رد لکھنا چاہیے۔ تو ایک مجتہد صاحب تھے، لمبا قصہ ہے، مختصر خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا اتنے مہینے کے لیے آپ ہمارے گھر کے اخراجات کا بندوبست کر دیں تو نواب صاحب ہم لکھ دیں گے۔ ہو گیا۔ 6 مہینے سال بعد جب وہ کتاب لائے، پڑھنا شروع کی، تو اور بھی مجتہدین تھے، تو انہوں نے نواب صاحب نے تھوڑا سا سن کے کہا کہ بھئی آپ لوگ اس کے بارے میں رائے دیں کہ کیا ہے۔ تو ایک مجتہد بولے اور انہوں نے کہا حضور آپ اگر صاف بات سننا چاہتے ہیں تو میرا حال یہ تھا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی دلی میں، وہ طوائف تھی، میں اسے خط لکھتا تھا، وہ مجھے جواب دیتی تھی، اور ایک مرتبہ میں نے 1 سال میں ایک خط اسے لکھا، ویسے تو لکھتا رہا لیکن بہت زبردست فارسی اس میں لکھی، اور میں نے سوچا کہ اس فارسی کا جواب وہ مجھے کیا دے گی۔ اتنی خوبصورت عبارت میں نے سال بھر میں مرتب کر کے بھیجی، اور اگلے ہفتے جو اس کا جواب آیا تو میں حیران رہ گیا، اور اتنی حیرت تھی کہ میں لکھنؤ سے دلی چلا گیا، اور میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ تم نے اتنا زبردست خط مجھے لکھا ہے اور ایسے فکرے ہیں کہ یہ تم بنا نہیں سکتی، ہوا کیا؟ تو اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، بات یہ ہے کہ تمہارا خط مجھے ملا تھا تو میں سمجھ گئی کہ میں تو ساری زندگی بھی ایسے نہیں لکھ سکتی۔ تو ہم یہاں حضرت کے درس میں جاتی ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیتی ہیں۔ میں گئی، جب سارا درس ختم ہو گیا سب کچھ، تو میں نے حضرت کو ایک تمہارا خط دیا، میں نے کہا حضرت یہ میرا ایک یار ہے، اس نے خط لکھا ہے اور اس کا جواب آپ لکھوا دیں۔ تو حضرت نے مجھے جواب لکھوا دیا تھا، یہ تمہیں بھیجا۔ تو کہنے لگا کہ نواب صاحب وہ فارسی جو شاہ صاحب نے لکھی ہے نا، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس فارسی کا ہی جواب نہیں ہے، اور آپ اس پہ غور کیجئے کہ انہوں نے جو نام رکھا ہے کتاب کا تحفہ اثنا عشریہ، وہ ہمارے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں، اور انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے کہ ذوالفقار، 2 دھاری تلوار۔ تو جہاں نام رکھنے کا بھی ڈھنگ نہ آئے، اس کتاب کا کیا رد لکھنا؟ 22 جلدیں اس کتاب کے رد میں لکھی گئی ہیں، ہمارے علم میں ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کی کتاب کا اب تک جواب نہیں ہوا۔ کبھی بھی موقع ملے کچھ مت پڑھیں آپ شیعت پہ، بس اس کتاب کو کسی استاد سے سبکن پڑھیے۔ تحفہ اثنا عشریہ اتنی زبردست چیز ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ جو مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ پڑھنا چاہیے، بہت اچھا ترجمہ ہے اس کا، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس کے لیے بھی ایک استاد چاہیے۔ تو زاد المعاد ابن قیم نے جو لکھی ہے، اچھا ابن قیم نے اس میں بڑا اچھا لکھا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ جو ند ہے نا، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی بھی شریک مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو مثل نہ بناؤ، اللہ جیسا کسی کو نہ بناؤ، ایک کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور ایک یہ ہے کہ ند بمانا ضد کے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو اس کا مخالف نہ بناؤ۔
دونوں رد ہو گئے. ایک تو آسانی سے سمجھ میں آنے والا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے جی، جو اللہ تعالیٰ کی طرح تم اس سے مدد مانگو یا یہ کام کرو. اور ایک یہ کہ اللہ کی ضد نہ ٹھہراؤ، یعنی دو خدا نہ بناؤ، جیسے ایرانی کرتے تھے کہ انہوں نے ایک خدا نیکی کا بنایا، ایک برائی کا بنایا، یزداں اور اہرمن ہے نا، کہ نیکی کا خدا یہ ہے اور برائی کا خدا یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ضد نہ بناؤ، یعنی یہ مت سمجھو کہ خیر کا میں ہوں تو شر کا کوئی اور ہے، یہ سب چیزیں ہماری ہی طرف سے. فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ دیکھا ہے یہ ند کا لفظ جو یہاں لائے ہیں نا اللہ، یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے. اتنے زبردست الفاظ خدا تعالیٰ چن چن کے لاتا ہے کہ لوگ 1500 برس ہو گیا اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے، اور نسلوں پہ نسلیں بدلتی چلی جا رہی ہیں اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس بات کا علم رکھتے ہو. دو شبہات تھے کفار کو، اب ان دو شبہات کا جواب دیا ہے اللہ نے. ایک شبہ تو نے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے بناتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی، خدا کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا. اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کے کلام میں مکھی، مچھر، مکڑی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کیوں ہیں؟ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہوں جیسا ہوتا ہے، یہ کیوں چیزیں ہیں؟ ان دو شبہات کا جواب اللہ نے آگے چل کے دیا ہے اگلی آیات میں، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں.